السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پاکستان اور دنیا سے جڑی 3 اہم ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے جو ٹیکنالوجی، انوائرمنٹ، انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ آج کی پہلی کہانی پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے مستقبل سے متعلق ہے، جہاں پر پنجاب گورنمنٹ نے ملک کی پہلی ایپ بیسڈ الیکٹرک موٹر بائک رینٹل سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری کہانی پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم زومبڈ نے باکس آفس پر نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ صرف 11 دنوں میں 30 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زیادہ کا بزنس کر لیا ہے۔ اور تیسری کہانی ہمیں لے کر چلے گی فٹ بال کی دنیا میں، جہاں 2026 فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے کلائمیٹ ایکسپرٹس نے گرمی اور موسمی تبدیلی کے اثرات پر توجہ دلائی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹورنامنٹ آرگنائزرز اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں ٹریفک، فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور انوائرمنٹل پولوشن جیسے مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں پنجاب گورنمنٹ نے لاہور کے لیے ایک نیا اور انوویٹو ٹرانسپورٹ ماڈل پیش کیا ہے۔ تجویز کے مطابق لاہور میں ملک کی پہلی ایپ بیسڈ الیکٹرک بائک رینٹل سروس لانچ کی جائے گی، جس سے شہری صرف چند سیکنڈز میں موبائل اپلیکیشن کے ذریعے الیکٹرک بائک حاصل کر سکیں گے۔ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 10,000 الیکٹرک بائکس اور 300 ڈاکنگ چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ یہ اسٹیشنز شہر اور اہم کمرشل علاقوں میں لگائے جائیں گے تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہبس تک آسانی سے رسائی مل سکے۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملکوں میں الیکٹرک بائک شیئرنگ سسٹمز پہلے سے ہی کامیاب طور پر چل رہے ہیں۔ اب پاکستان بھی اس ماڈرن ٹرینڈ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ آفیشلز کے مطابق اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا مقصد لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی کا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اکثر لوگ میٹرو اسٹیشن یا بس اسٹاپ تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ انہیں منزل کے قریب تو لے جاتی ہے، لیکن آخری چند کلومیٹر کا سفر مہنگا یا پھر مشکل ثابت ہوتا ہے۔ الیکٹرک بائک سروسز اسی گیپ کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے اسٹوڈنٹس، آفس ورکرز اور ڈیلی ویج ارنرز کو خاص طور پر فائدہ پہنچانے کی امید ہے۔ فیول پرائسز میں اضافہ اکثر لو اور مڈل انکم بجٹ گروپس کو کافی متاثر کرتا ہے۔ الیکٹرک بائکس ان کے لیے کم خرچ اور آسان ٹرانسپورٹ آپشن ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اس پروجیکٹ کی اہمیت صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اسے گرین موبلٹی پروگرام کا حصہ قرار دے رہی ہے۔ اسموگ اور ایئر پولوشن لاہور کے سب سے بڑے انوائرمنٹل چیلنجز میں شامل ہیں۔ ہر سال سردیوں کے موسم میں اسموگ شہر اور صحت کی اکانومی دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر شارٹ ڈسٹینس پیٹرول پاورڈ کا ایک حصہ بھی الیکٹرک ٹرانسپورٹ میں تبدیل ہو جائے تو کاربن ایمیشنز میں قابل ذکر کمی آ سکتی ہے۔ یعنی یہ پروجیکٹ ٹرانسپورٹ اور انوائرمنٹ دونوں کے لیے ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ اگر نیٹ ورک کامیاب رہا تو مستقبل میں اسے مزید شہروں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رجسٹریشن کے لیے عمر کی پابندی رکھی جائے گی اور مائنرز کو ایپ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس سے سیفٹی سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ مختصر یہ کہ الیکٹرک بائک پروجیکٹ پاکستان کے اربن ٹرانسپورٹ سسٹم میں انوویشن، سسٹینیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی کا ایک نیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی۔ فلم انڈسٹری کسی بھی ملک کی کریٹو اکانومی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ جب لوکل فلمز کامیاب ہوں تو پروڈیوسرز اور ایکٹرز نہیں بلکہ سنیما انڈسٹری، ٹیکنیشینز، ایڈیٹرز، میوزیشینز اور ہزاروں دوسرے افراد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی فلم زومبڈ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس فلم نے ریلیز کے صرف 11 دنوں میں 30 کروڑ 60 لاکھ روپے کا شاندار بزنس کیا ہے۔ یہ اچیومنٹ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز ہوئی اور مختلف سنیماز میں اس کے شوز مسلسل ہاؤس فل جاتے رہے۔ کئی سنیما ہاؤسز کو باہر سولڈ آؤٹ بورڈز بھی لگانے پڑے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس فلم نے عوام نے کافی پسند کیا ہے۔ فلم کی کامیابی کے پیچھے کئی اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی یونیک سٹوری لائن۔ پاکستانی آڈینس ہمیشہ سے نئے کانسیپٹس اور فریش آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ زومبڈ نے کنونشنل سٹوری ٹیلنگ سے ہٹ کر ایک مختلف تجربہ پیش کیا۔ دوسری طرف فلم کے ویژول ایفیکٹس اور پروڈکشن کوالٹی بھی خوب پسند کی جا رہی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں پاکستانی فلم انڈسٹری نے ٹیکنالوجی
اور فلم میکنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے قابل ذکر ترقی کی ہے۔ آج کے ویور صرف کہانی نہیں دیکھتے بلکہ وہ سنیمیٹک ایکسپیرینس بھی ڈھونڈتے ہیں۔ جب لوکل فلم میکرز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی پروڈکشن پیش کرتے ہیں تو آڈینس کو پسند آتی ہے، ان کا اعتماد بڑھتا ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آج کل آڈینس کی ریکمنڈیشنز اور آن لائن ریویوز بھی فلم مارکیٹنگ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ فلم کے بارے میں مثبت فیڈ بیک نے مزید لوگوں کو سنیماز کا رخ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کامیابی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ پاکستانی سنیما انڈسٹری کو پچھلے چند سالوں میں کئی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ فار ایگزامپل کووڈ پینڈیمک، اس کے بعد سنیما بزنس کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کی پاپولیرٹی نے بھی سنیماز کے لیے کمپٹیشن مزید مشکل کر دیا۔ ایسے میں لوکل فلم کا اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا انڈسٹری کے لیے کافی خوش آئند ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق جب لوکل فلمز اچھا بزنس کرتی ہیں تو انویسٹرز کا اعتماد بڑھتا ہے اور نئے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کا چانس مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں اور کریٹو سیکٹر کو مضبوطی ملتی ہے۔ فلم کی کامیابی یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی آڈینس لوکل کانٹینٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، بس انہیں کوالٹی اور انٹرٹینمنٹ دونوں فراہم کی جائے۔ یہ ٹرینڈ مستقبل میں پاکستانی سنیما کے لیے مزید بہتری کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسپورٹس کی دنیا کی طرف۔ فٹ بال دنیا کا سب سے مقبول کھیل مانا جاتا ہے اور فیفا ورلڈ کپ اس کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ 2026 فیفا ورلڈ کپ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہوگا اور دنیا بھر سے فٹ بال فینز اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سفر ٹورنامنٹ صرف فٹ بال کی وجہ سے نہیں بلکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی زیر بحث ہے۔ کلائمیٹ ایکسپرٹس نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے قریباً 25% میچز ایسے موسمی حالات میں کھیلے جا سکتے ہیں جہاں شدید گرمی پلیئرز اور اسپیکٹیٹرز دونوں کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ ڈیلس، ہیوسٹن اور میامی جیسے ہوسٹ سٹیز پہلے ہی گرم موسم کے لیے کافی مشہور ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق کچھ مقامات پر ٹیمپریچر 28 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف ٹیمپریچر کا مسئلہ نہیں، ہیومیڈیٹی، ڈائریکٹ سن لائٹ اور ہوا کی کمی مل کر جس پر زیادہ دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اسپورٹس میڈیسن ایکسپرٹ کے مطابق ایسے حالات میں ڈی ہائیڈریشن، مسل کریمپس اور فٹیگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کہانی کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آج کے پروفیشنل ایتھلیٹس مختلف ویدر کنڈیشن میں ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کے فٹنس لیول بھی غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ مناسب پلاننگ اور پریپریشنز کے ذریعے ان چیلنجز کو کافی حد تک مینیج کیا جا سکتا ہے۔ فیفا بھی اس صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ ٹورنامنٹ آرگنائزرز نے پریونٹیو میجرز کا پلان بھی بنایا ہے۔ ان میں ہائیڈریشن بریکس، پلیئر کے لیے پانی کی مزید اپرچونٹی، اسپیکٹیٹرز کے لیے کولنگ ارینجمنٹس اور میڈیکل فیسلٹیز کو بہتر بنانا شامل ہے۔ کچھ میچز کے ٹائمنگز میں تبدیلی بھی کی جا رہی ہے تاکہ شدید گرمی کے وقت سے بچایا جا سکے۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ماڈرن اسپورٹس آرگنائزیشنز کلائمیٹ ریلیٹڈ رسکس کو نظر انداز نہیں کرے۔ دراصل یہ چیلنج صرف فٹ بال تک محدود نہیں ہے۔ کلائمیٹ چینج دنیا بھر کے اسپورٹس ایونٹس کو متاثر کر رہا ہے۔ اولمپکس سے لے کر کرکٹ اور ٹینس ٹورنامنٹس تک ہر جگہ ویدر کنڈیشنز کو پلاننگ کا اہم حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے 2026 ورلڈ کپ ایک مثال بھی ہو سکتا ہے اور کہ کس طرح اسپورٹس اور سسٹینیبلٹی کو ایک ساتھ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹورنامنٹ کامیابی سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے تو یہ مستقبل کے بڑے اسپورٹ ایونٹس کے لیے ایک ماڈل بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم نے 3 کہانیاں مختلف فیلڈ سے جو تعلق رکھتی ہیں لیکن ان میں ایک مشترک پیغام موجود ہے اور وہ ہے تبدیلی اور ترقی۔ پنجاب کی الیکٹرک بائی سائیکل اسکیم ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی اسپورٹ کی طرف لے جا رہی ہے۔ فلم زومبی پاکستانی کریٹیو انڈسٹری کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں اور آڈینس کے اعتماد کی نشانی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کا کلائمیٹ چیلنج ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کو مستقبل کے لیے زیادہ سسٹینیبل سولوشنز کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی، کریٹیوٹی اور پلاننگ کے ذریعے ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آئی ایم رمنا سعید سائننگ آف فرام ریالٹی چیک ویئر فیکٹس کٹ تھرو دا نوائز۔ کیچ یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تھینک یو۔